بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا ایک مرتبہ پھر لبنان پر حملہ۔ بے لگام اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان پر بڑا حملہ کر دیا، جس میں بڑی تعداد میں جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافات پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے سرحدی علاقوں میں بمباری کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے حیفا شہر میں اسرائیلی اڈے پر میزائل حملہ کیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان سے اسرائیلی علاقوں میں 5 پروجیکٹائل فائر کیے گئے اور حزب اللہ کے جوابی حملے میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا۔ لبنان میں گزشتہ ہفتے حزب اللہ کے زیر استعمال پیجز اور واکی ٹاکی دھماکوں کے بعد صہیونی ریاست نے فضائی حملوں کے ذریعے آگ کی برسات کر دی، جس کے نتیجے میں 500 کے لگ بھگ افراد کے جاں بحق ہونے اور 1000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کے دھمکی امیز پیغامات، لبنان کے ہزاروں شہریوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر خوفناک بمباری اور زمینی حملے کے نتیجے میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد ہزاروں لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ علاقوں میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے بعد بیروت کی سڑکوں پر افراتفری کی صورتحال ہے۔ لوگوں کی ہجرت کے باعث دارالحکومت بیروت کی سڑکوں سمیت لبنان کے مختلف ہائی ویز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز سرحدی علاقوں میں مقیم افراد کو ان کے موبائل فون پر نامعلوم نمبروں سے میسج موصول ہوئے، جن میں کہا گیا تھا کہ وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں یا ایسی جگہوں جہاں حزب اللہ کے لوگ ہیں وہاں سے دور نکل جائیں۔ امریکہ کی طرف سے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایات۔ امریکہ نے لبنان میں موجود اپنے تمام شہریوں کو فوری طور پر وہاں سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ لبنان میں موجود امریکی شہریوں کو وہاں سے چلے جانا چاہیے، جبکہ ابھی پروازیں دستیاب ہیں۔ امریکی مشیر قومی سلامتی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم امریکیوں کی بحفاظت لبنان سے نکالنے کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہے ہیں۔ کمرشل پروازوں سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں جارحیت سے کسی ملک کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ G7 ممالک۔ گروپ G7 کے رکن ممالک نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی میں مزید جارحیت سے کسی ملک کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ موقف گزشتہ روز نیو یارک میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران سامنے آیا، جس میں گروپ کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اقدامات اور جوابی رد عمل کے نتیجے میں تشدد کا یہ خطرناک گول چکر بڑھ سکتا ہے۔ یہ پورے مشرق وسطی کو ایک وسیع تر علاقائی تصادم کی طرف لے جا سکتا ہے، جس کے نتائج کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بیان میں زور دے کر کہا کہ اس حالیہ تباہ کن چکر کو روک دیا جائے۔ یحییٰ سنوار غزہ میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی قیادت کر رہے ہیں، وہ خیریت سے ہیں۔ حماس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یحییٰ سنوار غزہ میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی قیادت کر رہے ہیں اور وہ خیریت سے ہیں۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی نے اسرائیل کے یحییٰ سنوار سے متعلق جھوٹے پروپیگنڈے پر رد عمل میں کہا کہ اسرائیل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کے حوصلے پست کیے جا سکیں۔ عظیم فلسطینی قوم اس جھوٹ اور فریب کا شکار نہیں ہوگی۔ خالد قدومی نے مزید کہا کہ غزہ میں حماس کی عسکری اور سیاسی قیادت پوری طرح رابطے میں ہے اور رابطہ منقطع ہونے والی تمام خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ پر روس کا اہم بیان۔ ماسکو نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے خبردار کرتے ہوئے فریقین سے تنازع میں پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی تشویشناک صورتحال
ہر روز تیزی سے خراب ہو رہی ہے، تناؤ بڑھ رہا ہے اور غیر متوقع طور پر بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کا مقابلہ کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کر رہا ہے، جو اکتوبر میں غزہ پر اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اپنے اتحادی حماس کی حمایت میں اس کے ساتھ مسلسل فائرنگ کے تبادلے میں مصروف ہے۔ نیتن یاہو کی حسن نصر اللہ کو بڑی دھمکی، ہر کوئی نشانے پر ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے ہر کسی کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ لبنانی عوام کو ہمارے انتباہ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنے گھروں سے چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا حزب اللہ گھروں میں میزائل رکھ رہی ہے اور ان سے ہمیں نشانہ بنا رہی ہے، ہمیں اپنے دفاع کے لیے حزب اللہ کو جواب دینا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جنگ لبنانی عوام کے خلاف نہیں بلکہ حزب اللہ کے ساتھ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل لبنان پر بمباری جاری رکھے گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم شمال میں دفاع کے توازن اور طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیں گے، اور یہ بالکل وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے یو اے ای کے صدر کی ملاقات۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اماراتی صدر کی وائٹ ہاؤس آمد پر امریکی صدر جو بائیڈن نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اماراتی صدر نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کے لیے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں امارات اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دوستی کو مضبوط بنانے، معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، توانائی، موسمیاتی تبدیلی اور اسپیس کے شعبے شامل ہیں۔ ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بنگلہ دیشی فوجی خواتین کو حجاب کی اجازت مل گئی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق خواتین فوجیوں کو حجاب پہننے سے متعلق ایڈجوٹنٹ جنرل کے دفتر نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں خواتین اہلکاروں کو وردی کے ساتھ حجاب پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5 روز کے سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچے ہیں، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، خالد مقبول صدیقی اور معاون خصوصی طارق فاطمی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے رکن ممالک کے سربراہان کے لیے استقبالیہ رکھا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نام بھول گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی نام بھول جانے کی عادت برقرار ہے، جس کی وجہ سے انہیں اکثر سیاستدانوں اور صحافیوں کے ہجوم کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیلاویئر میں پریس کانفرنس میں کواد لیڈروں کی میٹنگ کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن تذبذب کا شکار نظر آئے۔ جب وہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کا تعارف کروانے لگے تو ان کا نام بھول گئے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، خام تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کو سپلائی کی فکر بھی لاحق ہو چکی ہے۔ خام تیل کی سپلائی پہلے ہی متاثر ہے، کیونکہ موسمی حالات کی خرابی سے میکسیکو تیل کی پروڈکشن جزوی طور پر متاثر ہوئی ہے۔ بیرنٹ آئل کی قیمت میں 51 سینٹ کا اضافہ ہوا ہے، جس سے فی بیرل قیمت $75 کی سطح پر آ گئی۔ حکومت کے ساتھ معاہدے کی مدت ختم، جماعت اسلامی کا 29 ستمبر کو ملک گیر مظاہروں کا اعلان۔ حکومت کے ساتھ معاہدوں کی مدت ختم ہونے کے بعد جماعت اسلامی نے 29 ستمبر کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ
حکومت نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے معاہدہ کیا کہ 45 دن میں تمام شرائط مانیں گے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز کو بجلی لیے بغیر ادائیگی کی جاتی ہے۔ ملک میں بے روزگاری کے باعث مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ وزراء کی مراعات ختم کر کے بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے۔ بھیکاریوں کو روکا نہ گیا تو پاکستانی حجاج اور عمرہ زائرین متاثر ہوں گے، سعودی عرب نے خبردار کر دیا۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے پاکستان کے وزارتی مذہبی امور کو پاکستانی بھیکاریوں کو روکنے کے لیے خط لکھ دیا۔ ذرائع مذہبی امور کے مطابق سعودی وزارت حج نے پاکستان کی وزارت مذہبی امور کو خبردار کر دیا۔ سعودی وزارت حج کے مطابق پاکستانی بھیکاریوں کو نہ روکا گیا تو عمرہ زائرین اور حجاج اکرام پر اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستانی بھیکاری سعودی عرب میں عمرے کے ویزے پر آتے ہیں۔ امریکہ میں جدید گاڑیوں میں روسی چینی پرزوں اور سافٹ ویئرز کے استعمال پر پابندی کی تجویز۔ امریکہ میں سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر جدید آٹو ڈرائیونگ گاڑیوں کی پروڈکشن میں چین اور روس کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے استعمال پر پابندی کی تجویز سامنے آ گئی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ خدشات ہیں کہ آٹو ڈرائیونگ گاڑیوں کی پروڈکشن میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی گاڑیوں کو دوسرے نیٹ ورک سے جوڑ کر دشمن کو امریکی سڑکوں پر دوڑتی گاڑیوں کو کنٹرول کرنے کا اختیار دے سکتی ہے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے اجلاس کی صدارت کی لیکن حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ معاملہ ابھی زیر غور ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن تاحال کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ تاہم تمام قانونی نکات پر الیکشن کمیشن کی قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔